الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. میرے واجب الاحترام، میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، گزشتہ جمعہ بھی ایک اہم ترین موضوع سمجھانے کی کوشش کی تھی. عقائد اسلام میں سے سب سے بنیادی عقیدوں میں سے جو عقیدہ ہے وہ ختم نبوت کا عقیدہ ہے. اور گزشتہ جمعہ یہ بات بھی سمجھائی کہ یہ ابھی جو کل گزرا ہے 7 ستمبر اور اس سے پیچھے 6 ستمبر، یہ جو 2 دن ہیں ستمبر کے مہینے کے، یہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں. 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان ہے کہ 6 ستمبر 1965 کو جب انڈیا نے ہماری سرحدوں کو پامال کرتے ہوئے، روندتے ہوئے ہمارے شہروں پر حملہ کیا، تو ہمارے پاک افواج کے نوجوانوں نے اور ہماری عوام نے ان کا بھرپور مقابلہ کیا اور ان کے حملے کو پسپا کیا اور اپنے ملک کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کی. اس لیے ہر سال 6 ستمبر جب آتا ہے تو اس کی یاد میں یوم دفاع پاکستان منایا جاتا ہے. اسی طرح 7 ستمبر کو ہماری نظریاتی جو سرحدیں ہیں، دین، اسلام، قرآن، ہمارا مذہب اور ہمارے مذہب سے تعلق رکھنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں، بیت اللہ، کعبہ، مدینہ، روضۃ الرسول، فرشتے، جنت، اللہ جل شانہ کی ذات،
محمد رسول اللہ اور آپ کے صحابہ، تو ان سب کا دفاع کرنا یہ ہمارے دین کا دفاع ہے۔ تو سب سے بنیادی عقیدہ ختم نبوت کا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ جل شانہ کی طرف سے آخری پیغمبر بنا کے بھیجے گئے۔ اب حضور کے بعد قیامت تک کسی طرح کے کسی نام سے کوئی نبی نے نہیں آنا۔ نبی آخری، شریعت آخری، کتاب آخری، قانون آخری، اس کے بعد نہ کوئی نبی، نہ کوئی شریعت، نہ کوئی نئی کتاب۔ اب اگر کوئی آدمی ان عقیدوں میں سے کسی عقیدے پہ ڈاکہ ڈالتا ہے تو وہ اسلام کا دین کا ڈاکو ہے۔ تو مرزا قادیانی لعنتی، اس نے انگریز کے ایما پر، انگریز کے اشارے پر، انگریز کا خود کاشتہ پودا ہونے کی وجہ سے نبی علیہ السلام کی نبوت پر ڈاکہ ڈالا، اور نعوذ باللہ اس نے کہا کہ نبوت ختم نہیں ہوئی، حضور کے بعد اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے، اور میرے اوپر اسی طرح وحی اترتی ہے جس طرح محمد رسول اللہ پر اترتی ہے۔ اور ہمارے ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا سب سے پہلا وزیر خارجہ جو تھا وہ بھی قادیانی تھا، اور ہمارے ملک میں قادیانیوں کا اثر رسوخ اتنا زیادہ ہو گیا کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ختم نبوت کے موضوع پر پاکستان میں بیان کرنا مشکل ہو گیا۔ تو علماء اٹھے اور عوام علماء کے شانہ بشانہ چلی، تو 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی نیشنل قومی اسمبلی میں مرزائیوں کو کافر قرار دیا گیا۔ تو اس لحاظ سے 7 ستمبر کا جو دن، جو کل کا دن گزرا ہے، یہ دن بھی یوم دفاع ختم نبوت ہے۔ تو 6 ستمبر اور 7 ستمبر بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ تو ایک ہماری جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کا دن ہے، اور ایک ہماری نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کریں۔ اور گزشتہ جمعہ 2 موضوع میں سے کہ ختم نبوت کی اہمیت کیا ہے اور منکرین ختم نبوت کی آئینی حیثیت کیا ہے، ہمارے آئین، ہمارے قانون اور ہمارے مذہب میں ان کی کیا حیثیت ہے، ان کے عقائد کیا ہیں۔ ان 2 موضوعات میں سے گزشتہ جمعہ میں نے ختمی نبوت کی اہمیت آپ کو سمجھائی کہ حضور کس لحاظ سے ختم نبوت ہے، قرآن کی کون کون سی آیات، وہ ساری میں نے آپ کے سامنے پڑھی جن سے ختم نبوت واضح ہو رہی ہے، اور احادیث مبارکہ میں نے آپ کو سنائی۔ تو قرآن اور احادیث کی روشنی میں ختم نبوت کے موضوع کو بیان کیا گیا اور آپ نے اس کو سمجھا۔ ایک 2 احادیث بیان کرنے کے بعد آج کے جمعے کا دوسرا موضوع ہے کہ منکرین جو ہیں، منکرین ختم نبوت، مرزائی، قادیانی وغیرہ، ان کی آئینی اور مذہبی حیثیت کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3455 نمبر حدیث ہے، کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی شہادت کی انگلی اور بیچ والی انگلی کو ملا کر اس طرح کرتے ہوئے حضور نے ایک ارشاد فرمایا۔ حضور نے فرمایا، بعثت انا والساعۃ کہاتین، کہ میں اور قیامت دونوں اس طرح بھیجے گئے ہیں جس طرح میری یہ 2 انگلیاں ملی ہوئی۔ تو یہ حدیث بھی ختم نبوت کو بتا رہی ہے، حضور آئے
اب حضور کے بعد قیامت تو آ سکتی ہے، بیچ میں کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ تو صحابی فرما رہے ہیں کہ حضور نے اپنی ختم نبوت کو سمجھانے کے لیے اپنی پاکیزہ مطہر انگلیوں سے اشارہ فرما کے فرمایا کہ جس طرح میری یہ دو انگلیاں ملی ہوئی ہیں، انا والساحۃ کہاتین، کہ میں اسی طرح جس طرح یہ دو انگلیاں ہیں اسی طرح میں بھیجا گیا ہوں اور قیامت بھیجے گئے ہیں، میرے اور قیامت کے درمیان اب کسی نبی نے نہیں آیا۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے، صحیح مسلم کی 2951 نمبر حدیث، حضور علیہ السلام نے فرمایا انا محمد، میں محمد ہوں، وانا احمد، میں احمد ہوں، وانا الماحی الذی یمحى بہ الکفر، اور میں ماحی ہوں، ماحی کہتے ہیں مٹانے والا، میں وہ ماحی ہوں جس کے ذریعے کفر کو مٹایا جا رہا ہے، وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ عَقِبِي، کہ میں حاشر ہوں کہ لوگوں کو میرے قدموں میں جمع کیا جائے گا، حشر قائم ہوگا، وَأَنَا الْعَاقِبُ وَالْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ، اور میں عاقب ہوں، آخر میں آنے والا ہوں، اور عاقب وہ ہوتا ہے، حضور نے فرمایا کہ الذی لیس بعدہ نبی، جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو۔ تو اتنی واضح احادیث موجود ہیں ختم نبوت پر، اور یہ اچھی طرح ہم نے گزشتہ جمعہ کو یہ موضوع سمجھ لیا تھا۔ اب ختم نبوت کی اہمیت کیا ہے؟ یاد رکھیں کہ ختم نبوت اسلام کا متفقہ عقیدہ ہے، کوئی بھی مذہبی طبقہ ہے کسی نے اس پہ اختلاف نہیں کیا، سارے طبقوں نے یہ کہا کہ حضور آخری نبی ہے۔ تو ختم نبوت اسلام کا متفقہ عقیدہ ہے، اساسی عقیدہ ہے، بنیادی عقیدہ ہے، اور عقائد میں سے اہم ترین عقیدہ ہے۔ بلکہ دین اسلام کی جتنی بھی عمارت ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور پوری عمارت دین کی، وہ ساری کی ساری اسی عقیدے پہ کھڑی ہے۔ یہ ایک ایسا حساس عقیدہ ہے کہ اگر اس میں شکوک و شبہات کا ذرا سا بھی رخنا پیدا ہو جائے، ذرا سی بھی شکوک و شبہات کی ملاوٹ ہو جائے، تو ایک مسلمان اپنے ایمان کو ہی کھو بیٹھتا ہے، بلکہ اپنی بدقسمتی سے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے بھی خارج ہو جاتا ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، آپ کے بعد کسی قسم کے نبی نے نہیں آنا۔ یہ میں قسم کا لفظ جو استعمال کر رہا ہوں کیوں کر رہا ہوں کہ مرزا قادیانی نے کہا دیکھو جی ہم بھی حضور کو خاتم النبیین مانتے ہیں، اب وہ جس طرح وہ نبی تھے ہم اس طرح تو نبی نہیں ہیں، ہم غیر تشریعی نبی ہیں۔ کبھی اس نے امت کو شک میں ڈالنے کے لیے کہا کہ میں ویسا نبی تو نہیں ہوں، میں امتی نبی ہوں، لفظوں کا ہیر پھیر کیا، میں ذلی نبی ہوں، میں ان کا ایک سایہ ہوں، ذل سائے کو کہتے ہیں، میں بروزی نبی ہوں۔ کبھی کہا کہ خاتم کا معنی مور لگانا ہوتا ہے، اب حضور تو آخری نبی ہیں، پہلے اللہ نبی بھیجتے تھے، اللہ کے نبی بھیجنے والا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، اب حضور کی مور سے آگے نبی آئیں گے، اب میں حضور کا بھیجا ہوا نبی۔ تو یعنی یہ ساری کی ساری شکوک و شبہات کی لائنیں ہیں۔ اس لیے جب ہم تعریف کرتے ہیں تو یاد رکھیں یہ تعریف خود بھی سیکھیں، اپنی اولادوں کو بھی سکھائیں۔ بہت سارے نوجوان قادیانیت کا شکار ہو رہے ہیں، پیسہ، دولت، لڑکی، عہدہ کے چکر میں اپنے ایمان کو چھوڑ رہے ہیں، حضور علیہ السلام کی نبوت سے نکل رہے ہیں، حضور کی امت سے خارج ہو رہے ہیں۔ تو اگر ہم اپنی اولادوں کی فکر نہیں کریں گے تو پھر کون آئے گا، کون ہماری اولادوں کی فکر کرے گا؟ تو اس لیے یہ عقیدہ رکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے
آخری نبی ہیں اور آخری رسول ہیں، اور آپ علیہ السلام کے بعد کسی قسم کا کوئی تشریع، غیر تشریع، امتی، ذلی، بروزی اور کسی قسم کا کوئی نیا نبی نہیں آئے۔ اس کے بعد یہ عقیدہ رکھیں کہ آپ علیہ السلام کے بعد جو شخص بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے، مرتد ہے، زندیق ہے اور واجب القتل ہے۔ ماننے والا بھی کافر ہے۔ تو ہمارے یہ بزرگ ماشاء اللہ تعالی شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے مرزائیوں کے خلاف ایک محاذ کیا اور پھر جو ہے ان کو کافر قرار دینے تک ہزاروں مسلمانوں کی شہادتیں ہوئیں، ان کو سنتے رہے ہیں۔ جن حضرات نے ان حضرات کو سنا ہے ان کے اندر آج بھی وہ بیداری موجود ہے۔ اب انگریز مرزا غلام احمد قادیانی کو کیوں لے کے آئے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یاد رکھیں عقیدہ ختم نبوت جو ہے یہ اسلام دشمن طاقتیں، جتنی بھی اسلام کی دشمن طاقتیں ہیں، بالخصوص جو یورپ اور انگریز ہیں، آپ دیکھیں نا کبھی فرانس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون شائع کیے جاتے ہیں، کبھی ہالینڈ میں کیے جاتے ہیں، یورپ کے مختلف ممالک میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کبھی ننگے کارٹون بنائے گئے، کبھی کیا کیا گیا، اور حکومتوں کی سرپرستی میں مقابلے کروائے گئے۔ اتنی توہین اسلام اور اسلام کے جو ہے پیغمبر کی گئی۔ تو یہ اسلام دشمن ہے، نبوت کے دشمن ہے، دین دشمن طاقتیں ہیں انگریز۔ ان کے لیے سب سے خطرناک جو عقیدہ راستے میں آتا ہے وہ عقیدہ ختم نبوت، اور ان کی شدید خواہش تھی اور اب بھی ہے کہ کسی طرح کوئی ایسا اہتمام ہو جائے، کوئی ایسا بندوبست ہو جائے کہ مسلمانوں کے دلوں سے حضور کی محبت کو کریج کے باہر نکال دیا جائے۔ آپ دیکھیں گیا گزرا مسلمان بھی ہوتا ہے، چرسی بنگی بھی ہے، لیکن وہ اپنی زندگی میں حضور کی توہین برداشت نہیں کرتا۔ جب کبھی ایسا مسئلہ پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ نماز نہیں پڑھتا، چاہے وہ اپنی حالت میں بھی نہیں رہتا، لیکن حضور علیہ السلام کی ختم نبوت پر وہ قربان ہونے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی محبت اور عقیدت اور جہاد کہ اللہ کے نبی کے دشمنوں سے لڑنا، یہ ختم نبوت کے عقیدے پر منحصر۔ اب ان کو کون ختم کرے گا؟ ختم نبوت کے عقیدے کو اور جہاد کو کون ختم کرے گا؟ کون منسوخ کرے گا؟ اس حکم کے، اسلام کے اس حکم میں ترمیم کون کر سکتا ہے؟ وہ نیا نبی آ کے ہی کر سکتا ہے۔ انگریز کو یہ پتا تھا کہ جب تک قیامت تک مسلمان باقی ہیں، یہ قرآن باقی ہے، یہ نبی اسلام کی تعلیمات باقی ہیں، تو یہ جہاد بھی ختم نہیں ہو سکتا اور ختم نبوت کا عقیدہ بھی ختم نہیں ہو سکتا۔ اب اس کو ختم کرنا ہے تو ہمیں ایک ایسا خود کاشتہ اپنا بنایا ہوا ایک پودا مسلمانوں میں سے ہی اٹھانا ہوگا جو نبوت کا دعویٰ کرے اور پھر آ کے کہے کہ یہ دونوں چیزیں ختم ہو گئی۔ اب انگریز کو ایسے مکار لیکن اپنا وفادار شخص کی ضرورت تھی جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر کے مسلمانوں کو انگریز گورنمنٹ کی اطاعت کا درس دے کہ بھائی انگریزوں کی یہ گورنمنٹ ہے، آپ اس کی اطاعت کریں، اور جو آ کے یہ کہے کہ جہاد اب قیامت تک کے لیے حرام قرار دیا گیا ہے، اور جو آ کے یہ دعویٰ کرے کہ میں نبی آ گیا ہوں، اب میرے آنے کے بعد حضور کی ساری تعلیمات ختم ہو گئی ہیں۔ اب انگریز کو ایسے آدمی کی تلاش تھی۔ اس کام کے لیے مرزا غلام احمد قادیانی ہر لحاظ سے انگریز حکومت کی خدمت اور اس وقت برطانوی مفادات کے تحفظ کے لیے موزوں ترین اور قابل اعتماد ترین آدمی تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ حالانکہ انگریز اس مسئلے میں ہر ایک پر اعتماد نہیں کرتے، وجہ یہ تھی کہ یہ مرزا قادیانی اور اس کا خاندان شروع سے ہی برطانوی سامراج جو تھا اس کا خدمتکار رہا تھا، اس کی کاسا لیسی میں
جو ہے وہ مشہور تھا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ ہماری کتابیں نہیں کہہ رہی, بلکہ مرزا قادیانی نے جو انگریزوں کو خط لکھے اور وہ خط اور اس کی تحریریں ان کی اپنی کتابوں میں شائع ہوئی اور آج بھی موجود ہیں, اس نے انگریز کو یہ یقین دہانی کروائی کہ دیکھو میرے سے زیادہ موضوع آدمی آپ کو نہیں ملے گا. ہمارے خاندان نے آپ کے لیے اتنی اتنی قربانیاں دی کہ 1857 کی جنگ آزادی جو مسلمان اور انگریز کی بڑی جنگ تھی شاملی کے میدان میں, دوسرے میدانوں میں, اس جنگ آزادی میں انگریز نے اس کو غدر کا نام دے دیا تھا کہ یہ دھوکہ ہے, غداری ہے, لیکن مسلمانوں نے اور بر صغیر کے لوگوں نے اس کو جنگ آزادی کہ ہم انگریز سے آزادی چاہتے ہیں. اس جنگ میں مسلمانوں کے خلاف مرزا قادیانی کا جو باپ تھا غلام مرتضیٰ قادیانی, اس نے 50 گھوڑے ماں سوار انگریزوں کے سپرد کیے, مدد کے لیے بھیجے. اور مرزا قادیانی کا جو بھائی تھا مرزا غلام قادر, اس وقت کا جو معروف اور مشہور اور سفاک اور ظالم انگریز جنرل تھا, جنرل نکلسن, اس کی فوج میں شامل رہا اور اس نے مسلمانوں کے خون سے ہاتھ رنگے تھے. تو انگریزوں کی وفاداری اور تابعداری کا مرزا قادیانی اپنی تحریروں میں بھی اعتراف کرتا ہے. میں 10 مثالیں مختصراً آپ کے سامنے رکھ کے پاکستان کے آئین کے اندر ان کی کیا حیثیت ہے آپ کے سامنے رکھوں. سب سے پہلے مرزا قادیانی اپنی خاندانی خدمات کے بارے میں کیا لکھتا ہے انگریز کو. وہ کہتا ہے میں ایک ایسے خاندان سے ہوں کہ جو اس گورنمنٹ کا پکا خیر خواہ ہے. میرا والد مرزا غلام مرتضیٰ گورنمنٹ کی نظر میں ایک وفادار اور خیر خواہ آدمی تھا, جن کو دربار گورنری میں کرسی ملتی تھی. یعنی جب انگریز کے گورنر بیٹھتے تھے تو ان کے لیے یہ جتنے بھی ان کے چمچے تھے ان کے لیے کرسیاں لگائی جاتی تھی. تو یہ کہہ رہا ہے میرے والد کے لیے بھی وہاں کرسی لگائی جاتی تھی. اور ساتھ ہی لکھتا ہے انگریز کو کہ اس بات کا ذکر مسٹر گریفن صاحب کی تاریخ رئیس پنجاب میں بھی موجود ہے کہ آپ کا انگریز مورخ بھی اس بات کو لکھ رہا ہے کہ میرے والد نے آپ کی وفاداری کی. اور 1857 میں میرے والد نے اپنی طاقت سے بڑھ کر سرکار انگریزی کو مدد کی تھی, یعنی 50 گھوڑے اور ان کے ساتھ جو سوار ہیں وہ پہنچا کر جو ہے ان کی مدد کی تھی. اور ساتھ ہی مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ ان خدمات کی چٹھیاں جو انگریز جو بڑے تھے ان کی طرف سے خوش ہو کر ملی تھیں, تو مجھے افسوس ہے بہت سی ان میں سے گم ہو گئی ہیں, لیکن 3 چٹھیاں 3 کاغذ آج بھی میرے پاس موجود ہیں اور وہ چھپ چکے ہیں. میں آپ کے سامنے بھیج رہا ہوں کہ میرے والد نے آپ کی کتنی خدمت کی. اور میرے والد کی وفات کے بعد میرا بڑا بھائی مرزا غلام قادر وہ خدماتی جو ہے سرکاری خدمات میں مصروف ہو. اور پھر جب مفسد لوگوں کا سرکار انگریزی کے ساتھ مقابلہ ہوا تو اس لڑائی میں بھی میرا بھائی شریک تھا. یعنی جب مسلمان انگریز سے لڑ رہے تھے تو میرا بڑا بھائی انگریزی فوج میں شامل تھا. اب یہ بات اس نے اپنی کتاب البریہ صفحہ نمبر 3 سے لے کر 6 تک اور روحانی خزائن جو ہے اس کی کئی جلدیں ہیں مرزا قادیانی کی اس کتاب کی, جلد نمبر 13 میں 4 سے 6 صفحے تک اس نے یہ بات لکھی ہے. دونوں کتابوں کے حوالے مرزا قادیانی کی کتابوں کے. اور دوسری بات مرزا قادیانی نے اپنے خاندان کے بارے میں کہا کہ یہ تو میرا گھر ہو گیا, میرا والد اور میرا بڑا بھائی اس کی خدمات کیا تھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں. اور اس نے کہا کہ میرا خاندان سارا کا سارا وہ آپ کی خدمت میں لگا رہا. اس پر بھی اس نے بڑی دلچسپ تحریریں لکھی ہیں جو اس کی تریاق القلوب کتاب ہے اس کی صفحہ نمبر 359 پہ
اور روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 487 اور صفحہ 488 پر یہ تحریریں موجود ہیں کہ میرا خاندان بھی سارا آپ کا انگریز کا خیر خواہ رہا ہے۔ تیسری بات، والد کی خدمات، اس کے لیے جو ہے میں نے پہلے بات کر دی ہے، اس کو بھی اس نے لکھا ہے۔ چوتھا جو ہے مرزا قادیانی کا باپ، بھائی اور خود، یہ بھی اس نے لکھ دیا ہے۔ اور ایک بات مرزا قادیانی انگریز کو خط لکھتے ہوئے لکھتا ہے، کہتا ہے کہ میں اس بات کا فیصلہ نہیں کر سکتا کہ اس سرکاری انگلشیا گورنمنٹ جو ہماری محسنہ ہے انگریزی، اس کی خیر خواہی اور ہمدردی میں میں بڑا ہوا ہوں یا میرے والد محترم بڑے ہوئے۔ یعنی میرے باپ نے بھی آپ کی خدمت کی ہے، لیکن میں نے جو خدمت کی ہے، اب اس والد کی اور میری خدمت کا جب میں مقابلہ کرتا ہوں تو میں اس میں بڑا ہوا نظر آتا ہوں۔ اور اس نے باقاعدہ کہا کہ میں نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں اور مختلف زبانوں میں، فارسی، عربی، اردو، انگریزی میں نے ان کو شائع کی ہیں، اور میں نے بار بار اس میں لکھا ہے کہ مسلمانوں پر یہ فرض ہے کہ جس کے چھوڑنے پر وہ مسلمان اللہ کے ہاں گناہگار ہوں گے، کہ تم لوگ اس گورنمنٹ کے سچے خیر خواہ اور دلی جانثار ہو جاؤ۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ ساری چیزیں وہ انگریز کو لکھ رہا ہے، اور پھر وہاں کی جو چٹھیاں ہیں وہ اپنی کتابوں میں چھاپ رہا ہے۔ اور یہ جو قادیانی کو کہا جاتا ہے کہ یہ انگریز کا خود کاشتہ پودا ہے، انگریز نے ہی اسے کاشت کیا ہے، انگریز نے ہی اس کو اٹھایا ہے، یہ ہم نہیں کہتے۔ یہ مرزا قادیانی کی کتاب موجود ہے، اس میں مجموعہ اشتہارات جلد 2 صفحہ 198 پر یہ خود لکھتا ہے، کہتا ہے جی سرکار ایسے خاندان کی نسبت جس کو 50 سال کے متواتر تجربے سے ایک وفادار جانثار خاندان ثابت کر چکی ہے، یعنی آپ کی انگریزی سرکار یہ ثابت کر چکی ہے کہ 50 سال کا آپ کا تجربہ ہے کہ میں اور میرے والدین، میرے بھائی اور ہمارا خاندان آپ کی خدمت میں رہا ہے، آپ کا وفادار رہا ہے۔ اور میرے پاس کہتا ہے وہ چٹھیاں موجود ہیں کہ جس میں یہ گواہی ہے کہ قدیم سے قدیم آپ کی سرکار انگریزی، ہم اس کے پکے خیر خواہ اور پکے خادم رہے۔ پھر یہ لفظ استعمال کرتا ہے کہ اس گورنمنٹ کا خود کاشتہ پودے کی نسبت، یعنی میری نسبت، حزم، احتیاط اور تحقیق اور توجہ سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ آپ اپنے اس ماتحت کو اشارہ فرمائیں کہ جس کا جو ہے وہ خاندان بھی وفادار رہا ہے، میں ابھی بھی سرکار انگریزی کی راہ میں اپنا خون بہانا اور جان دینے میں کوئی فرق نہیں سمجھتا۔ یہ باقاعدہ اس کی کتابوں کے میں حوالے پڑھ رہا ہوں۔ تو یہ حوالے جو میں نے آپ کے پاس پڑھے ہیں، یہ انہی کی کتابوں سے پڑھے ہیں، مرزائیوں کی کتابوں میں موجود ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ نبی علیہ السلام کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے کس قسم کے ڈاکو کو کھڑا کیا گیا، جو نصف صدی سے زیادہ انگریز کے خدمتگار رہے ہیں، وفادار رہے ہیں، مخلص رہے ہیں۔ اور اس نے خود بھی خط لکھ کے کہا اور انگریز نے بھی چٹھیاں لکھ کے اعتراف کیا۔ اب مرزائیوں کے عقائد کیا ہیں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی ان کا عقیدہ کیا ہے۔ یہ جو مرزا قادیانی تھا، سیالکوٹ کی جو ضلع کچہری ہوتی ہے، ضلع کچہری میں ایک منشی تھا۔ اب حکومت برطانیہ نے، انگریزوں نے اس کی سرپرستی کی اور اس پر پیسہ بہایا اور اس کو لالچیں دی، تو اس پیسے، لالچ اور سرپرستی کی وجہ سے اس نے اپنے نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کیا۔ تو بھارت کے اندر گورداسپور جو ہے، وہاں کی ایک تحصیل ہے بٹالہ کے ایک پسماندہ گاؤں، اس کا نام قادیان ہے۔ یہ قادیانی جو ہم ان کو کہتے ہیں، یہ قادیان وہاں ایک گاؤں ہے، اس کا رہنے والا یہ تھا۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی کو جب بنایا گیا
تو آپ دیکھیں فتنے کس طرح معاشرے میں لانچ کیے جاتے ہیں. سب سے پہلے اس نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، اس نے خود کو عیسائیت اور ہندو ان دو قوموں کے مخالف مناظر کی حیثیت سے پیش کیا. یہ بہت بڑا مناظر بن کے سامنے آیا کہ میں اسلام کا دفاع کر رہا ہوں، اور یہ جو دو بڑی قومیں ہیں، انگریز عیسائی اور ہندو، مسلمان طبی طور پہ انگریز سے بھی نفرت کرتے تھے اور ہندوؤں سے بھی کرتے تھے. اب یہ مناظر بن کے آیا، اس نے بڑے بڑے مناظرے کیے انگریزوں کے خلاف، عیسائیوں کے خلاف شروع. چونکہ مسلمان جذباتی ہوتا ہے، اس کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے، دین کا نام لے کے بہت سارے لوگ بھی ہمیں بیوقوف بنا لیتے ہیں، مدینہ کی ریاست کا نام لے کے ہمیں بہت سارے لوگ بیوقوف بنا لیتے ہیں، اور خود ان کو خاتم النبیین زبان سے نہیں نکلتا. تو اب یہ بھی مسلمانوں کے جو جذبات تھے اور نفسیاتی طور پر ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے انگریز نے سب سے پہلا قدم کیا اٹھایا کہ مسلمانوں کے دو بڑے دشمنوں کی مخالفت کی، عیسائیوں اور ہندوؤں کے خلاف مناظرے کیے اور اسلام کا دفاع کیا. پھر آہستہ آہستہ اس نے مجدد کا دعویٰ کیا، میں مجدد ہوں. ہر 1000 سال کے بعد اللہ تعالیٰ ایک مجدد، جس طرح مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے کہ اور ہر صدی کے اندر اللہ کسی نہ کسی مجدد کو بھیجتے ہیں جو دین کو ایک دفعہ پھر صاف ستھرا کر دیتا ہے. جو بدعات، کفر، رسومات دین میں داخل ہو چکے ہوتے ہیں دین کے نام سے، ان کے خلاف جہاد کرتا ہے. تو سب سے پہلے اس نے کہا میں مجدد ہوں. پھر اس نے محدث ہونے کا دعویٰ کیا. پھر اس نے امتی نبی ہونے کا دعویٰ کیا کہ میں نبی تو نہیں ہوں لیکن ایک امتی نبی ہوتا ہے، نبی کی طرح ہوتا ہے، میں وہ امتی نبی ہوں. پھر امتی نبی ہونے کے بعد اس نے ذلی نبی ہونے کا دعویٰ کیا. ذل سائے کو کہتے ہیں کہ میں محمد رسول اللہ کی طرح نبی نہیں ہوں لیکن ان کا سایہ سمجھ لیں کہ جس طرح ان کا سایہ ہوتا ہے، سایہ بھی تو انہی کا ہوتا ہے، میں ان کے سائے کی طرح ذلی نبی. اور اسی طرح پھر اس نے بروز کہا کہ میرے اندر وہ صلاحیتیں آ گئی ہیں جو حضور کے اندر صلاحیتیں تھیں، میں وہ والا نبی تو نہیں ہوں لیکن ان صلاحیتوں کا مالک نبی ہوں. آپ دیکھیں کیسے دھوکے اس نے شروع کیے آہستہ آہستہ. پھر اس کے بعد اس نے مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام، چونکہ قیامت کے دن، قیامت کے قریب انہوں نے آنا تھا، اس نے کہا میں مثل عیسیٰ ہوں، مثل مسیح ہوں، مسیح. پھر مسیح کے بعد مسیح موعود کا دعویٰ کیا کہ میں اب وہی مسیح موعود ہوں جس نے واپس آنا تھا، میں اب وہی عیسیٰ بن کے واپس آ گیا. اب ان دعووں کے ہوتے انجام کار، آخر کار امر اور نئی والے حامل شریعت نبی کا دعویٰ کرتے کہ حضور کی نبوت ختم ہو گئی ہے، اب میں ایک باقاعدہ اور باضابطہ نبی ہوں. اب اگلا ان کا دعویٰ دیکھیں کہ انہوں نے خود اعلان کیا، اس کی کتابوں میں موجود ہے کہ خود جو ہے وہ محمد الرسول اللہ ہے، نعوذ باللہ. پھر اس کا بیٹا آیا مرزا بشیر نے کہا کہ قادیان میں اللہ تعالیٰ نے مرزا قادیانی کی شکل میں دوبارہ محمد الرسول اللہ کو بھیجا. اور یہ باتیں ہوائی باتیں نہیں ہیں، یہ ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں. اور انہی باتوں کی وجہ سے 1974 میں جو اسمبلی میں بیٹھے تھے لوگ جنہوں نے فیصلہ کرنا تھا کہ یہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے، انہی حوالوں کی بنیاد پر، انہی عقیدوں کی بنیاد پر 7 ستمبر 1974 میں پاکستان کے آئین سے، پاکستان کی اسمبلی میں ان کو کافر قرار دیا گیا. پھر اس نے مرزا بشیر نے جو بیٹا تھا وہ اس کے بعد خلیفہ بنا. اس نے مزید کہا کہ مرزا قادیانی خود محمد الرسول اللہ ہے، نعوذ باللہ، جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں آیا ہے. اس لیے ہمیں کسی نئے کلمے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اب کلمہ طیبہ میں محمد الرسول اللہ سے مراد مرزا قادیانی، یعنی ہم پڑھیں گے یہی محمد الرسول اللہ پڑھیں گے. مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں دیکھو ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ رہے ہیں، لیکن ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہے پڑھیں گے یہی، لیکن چونکہ محمد الرسول اللہ کے بعد انہی کی شکل میں یہ آیا ہے
اس لیے یہاں سے مراد مرزا قادیانی ہو۔ اب اندازہ لگائیں قادیانی وہ سارے جملے جو حضور علیہ السلام کے ساتھ خاص تھے، حضور کی جماعت کے ساتھ خاص تھے، حضور کے گرانے کے ساتھ خاص تھے، وہ اس مرزائی لعنتی کے ساتھ خاص کرتے ہیں۔ مثلا قادیانی، مرزا قادیانی کو محمد رسول اللہ کہتے ہیں اور اس کی بیوی کو ام المؤمنین کہتے ہیں، اس کی بیٹی کو سیدۃ النساء کہتے ہیں۔ سیدۃ النساء تو حضرت فاطمہ ہے، عورتوں میں سے سب کی عورتوں کی سردار، جنت کی عورتوں کی سردار۔ یہ لقب تو حضور نے اپنی بیٹی کو عطا فرمایا تھا۔ تو مرزا قادیانی کی بیٹی کو سیدۃ النساء کہتے ہیں، اور مرزا قادیانی کے خاندان کو یہ اہل بیت کہتے ہیں، اور مرزا قادیانی کے جو خاص مریدین ہیں ان مریدوں کو یہ صحابہ کہتے ہیں، اور ان کے نام نہاد جو وحی اور الہامات تھی اس کے مطابق اس کو یہ قرآن مجید کہتے ہیں، اور اس کی جو گفتگو تھی اس کو یہ احادیث مبارکہ کہتے ہیں۔ اور مرزا قادیانی کا جو شہر تھا قادیان، اس کو یہ مکہ کہتے ہیں، اور جو ربوہ تھا اس کو یہ مدینہ کہتے ہیں۔ اور مرزا قادیانی جہاں دفن ہے اس قبرستان کو یہ جنت البقیع قرار دیتے ہیں۔ اب مجھے بتائیں نا، یہ باتیں فاسق فاجر گناہگار مسلمان بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال یہ وہ باتیں تھیں کہ جن باتوں کی وجہ سے مرزائی جو کل کا دن 7 ستمبر کا دن گزرا ہے، اس میں مسلمانوں کی علماء کی محنت کی وجہ سے وہ قادیانی کافر قرار دیے گئے۔ اب قادیانیوں کی آئینی حیثیت کیا ہے، آپ کو یہ بھی سمجھنا چاہیے ہمارے آئین میں ان کی کیا حیثیت ہے۔ قادیانیوں کے کفریہ جو عقائد تھے یا جو ان کے عزائم تھے، اس کی بنا پر ملک کی منتخب جو جمہوری حکومت تھی اس نے متفقہ طور پر 7 ستمبر 1974 کو انہیں غیر مسلم اقلیت قرار دیا، اور آئین پاکستان کی شک نمبر 106(2) اور 260(3) اس میں یاد رکھیں، یہ پہلے یہ شک بنائی گئی 106 اور 260۔ ان شکوں میں اس کا اندراج کیا گیا کہ آج کے بعد جس طرح پاکستان میں ہندو رہ رہے ہیں، عیسائی رہ رہے ہیں یا دوسری غیر مسلم اقلیتیں رہ رہی ہیں، اب یہ مسلمانوں کی طرح مسلمان نہیں ہیں، اب یہ انہی کی طرح غیر مسلم اقلیت ہے۔ اب مسلمانوں والے حقوق قادیانیوں کو نہیں دیے جائیں گے، بلکہ غیر مسلم اقلیتوں کے حقوق پاکستان کی اسمبلی میں آئین میں موجود ہیں، اب یہی ان کو ملیں گے اگر یہ اپنے آپ کو غیر مسلم اقلیت مانتے ہیں۔ اور مرزا قادیانی اور ان کی جماعت نے آج تک پاکستان کے آئین کو نہیں مانا، اس لیے سب سے پہلے آئینی غدار، ملکی غدار یہی ہے۔ تو بہرحال یہ جب لکھا گیا، اب قادیانیوں نے شور مچانا شروع کر دیا پوری دنیا میں، دیکھو جی ہم پر پاکستان میں ظلم ہو رہا ہے، ہمارے حقوق غصب کیے جا رہے ہیں، ہماری آزادی اظہار کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ کبھی اقوام متحدہ میں جا کے اپیلیں کرتے ہیں، کبھی یہودیوں کے پاس جا کے روتے ہیں، کبھی عیسائیوں کے پاس جا کے ان سے دباؤ ڈلواتے ہیں ہمارے ملک میں۔ حالانکہ سادی سی بات ہے کہ بھائی تم مرزا قادیانی کو محمد رسول اللہ کیوں کہتے ہو؟ تم مسلمانوں والا کلمہ کیوں پڑھتے ہو؟ تم الگ سے دین بناؤ، الگ سے سارا کچھ کرو، اپنے آپ کو مسلمانوں سے جدا کرو، مسلمانوں کا کلمہ نہ پڑھو، ملاوٹ کرتے ہو، شراب کے اوپر زمزم کا لیبل لگانا چاہتے ہو۔ تو اس دھوکے کو تو کوئی حقوق کا نام نہیں لے سکتا۔ اس طرح تو ہر وہ بندہ جو دھوکہ دینا چاہتا ہے، ملاوٹ شدہ چیز بیچنا چاہتا ہے، وہ اصل کے مقابلے میں لے آئے گا جب اس کو قانونی طور پہ روکا جائے گا اور وہ کہے گا کہ دیکھو میرے حقوق غصب ہو رہے۔ بھائی جب مسلمانوں سے تمہارا دین جدا ہے، محمد رسول اللہ کو نبی نہیں مانتے ہو، اس قرآن کے بعد ایک اور قرآن کو مانتے ہو، ان احادیث کے بعد اس کی باتوں کو حدیث مانتے ہو، دین جدا ہے، راستے جدا ہیں، مذہب جدا ہے، تو محمد رسول اللہ کا نام لے کے دھوکہ کیوں دیتے ہو؟ اس دھوکے کو ساری دنیا میں شور مچا کے کہتے ہو ہمارے حقوق مسلمان غصب کر رہے ہیں، ہمارے حق نہیں دے رہے۔ تو بہرحال ان کے اوپر پھر جو ہے
ان کے خود ساختہ جو عقائد اور نظریات تھے ان کی تبلیغ اور تشہیر پر بھی پاکستان میں پابندی لگائی. اس کے لیے 74 کے بعد 1984 میں 10 سال بعد ایک اور قانون جو ہے وہ پاس ہوا کہ حکومت پاکستان نے امتناع قادیانیت آرڈیننس جاری کیا، جس کی روح سے قادیانی خود کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، اپنے مذہب کے لیے اسلامی اشعار اور اسلامی اصطلاحات نماز روزہ حج زکات اپنے مذہب میں اس کو استعمال نہیں کر سکتے، اور اپنے مندر خانوں کو جہاں وہ عبادت کرتے ہیں جو کچھ بھی کرتے ہیں اس کو مسجد کا نام نہیں دے سکتے، اس میں مسجد کی علامات محراب اور مینارے جو ہیں وہ نہیں بنا سکتے، مسلمانوں کی طرز شعار اور اصطلاحات میں سے کوئی چیز استعمال نہیں کر سکتے. یہ 1984 میں امتناع قادیانیت آرڈیننس جاری کر کے ان پر سلسلہ تعزیرات پاکستان میں ایک نئی فوجداری دفعہ بنائی گئی 298C، اس کا اضافہ کیا گیا. اور اس 298C میں 2 گروپ تھے قادیانیوں کو، ایک قادیانی گروپ، دوسرا لاہوری گروپ تھا جو خود کو احمدی قادیانی مختلف ناموں سے موسوم کرتے تھے. ان کے بارے میں یہ لکھ دیا گیا کہ ان میں سے کوئی شخص جو بلا واسطہ یا بال واسطہ خود کو مسلمان ظاہر کرے یا اپنے مذہب کو اسلام کے طور پر منسوب کرے یا اسلام کے طرف منسوب کرے یا الفاظ کے ذریعے خاص زبانی ہو یا تحریری ہو یا مرئی لکھے ہوئے نقوش کے ساتھ ہو، اپنے مذہب کی تبلیغ یا تشہیر کرے یا دوسروں کو اپنے مذہب قبول کرنے کی دعوت دے یا کسی بھی طریقے سے مسلمانوں کے مذہبی احساسات کو مجروح کرے، ان کو ایک قسم کی سزائے قید دی جائے گی جو 3 سال تک بھی ہو سکتی ہے اور جرمانہ بھی لگایا جائے گا. یہ قانون بنایا گیا. اچھا بدقسمتی دیکھیں ان قادیانیوں کی، انہوں نے اس قانون کو چیلنج کیا. وفاقی عدالت میں جو شرعی عدالت ہے اس میں گئے، لاہور ہائی کورٹ میں گئے، کوئٹہ ہائی کورٹ میں گئے اور وہاں چیلنج کیا. وہاں ان کے خلاف فیصلہ ہوا، چونکہ آئین پیچھے بنا ہوا تھا، معاملات تو سارے پہلے سے ہو گئے تھے. اب وہاں سے ناکامی کے بعد پوری تیاری کے ساتھ آخری کورٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر آ گئے. اب بدقسمتی دیکھیں، پہلی سزا تھوڑی تھی. سپریم کورٹ میں جب ان کا کیس سنا گیا تو اس میں جو وہاں کے سپریم کورٹ آف پاکستان کا فل بینچ تھا، جس میں جسٹس عبد القدیر چودھری اور اسی طرح جسٹس شفیع الرحمان اور جسٹس محمد افضل لون اور جسٹس سلیم اختر اور جسٹس ولی محمد خان، یہ 5 بندوں پر مشتمل تھا. اس نے کیس کی سماعت کی اور دونوں طرفوں سے دلیلیں، برہان اور سارا کچھ سنا، اور اصل کتابیں جو مرزائیوں کی پیش کی گئیں ان کے متنازع ترین حوالے پیش کیے گئے وہ اس نے سنے. اور یاد رکھیں یہ کوئی مفتی نہیں تھے، یہ سارے انگریزی پڑھے ہوئے انگریزی جج تھے. انہوں نے قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ نہیں کرنا تھا، انہوں نے تو آئین کو دیکھ کے فیصلہ کرنا تھا اور انہوں نے دلائل کو دیکھ کے فیصلہ کرنا تھا. اب جب انہوں نے وہ قادیانی مذہب کو دیکھا، ان کی دلیلوں کو دیکھا، تو انہوں نے خود یہ فیصلہ دیا کہ قادیانی کوئی مذہب نہیں ہے بلکہ یہ اسلام کے نام پر دھوکہ دینے والے لوگ، اور دھوکہ دینا کسی کا بنیادی حق نہیں ہے. تو سپریم کورٹ کے اس فل جج نے تاریخی فیصلے کی روح سے پھر فیصلہ دیا کہ کوئی قادیانی خود کو مسلمان نہیں کہلوا سکتا، نہ اپنے مذہب کی تبلیغ کر سکتا ہے. اگر خلاف ورزی کرے گا تو وہ تعزیرات پاکستان کی 295C 298C کے تحت سزائے موت کا مستوجب ہو. اب وہ 3 سال سے اٹھ کے ان پہ سزائے موت لگ گئی. اب یہ پوری دنیا میں جا کے رولا ڈال رہے ہیں، دیکھو جی ہم مسلمان ہیں، ہم نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں پوری دنیا کو، اور دیکھو یہ مسلمان انہوں نے ہمیں کافر کرا دیا. تو میرے بھائیو، یہ پوری وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے مسئلہ اس لیے رکھا ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ قادیانی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے کتنا بڑا ڈاکو تھا جس کو انگریز نے اٹھایا، اور 50 سال سے یہ اور اس کا پورا خاندان انگریز کا نمک خوار رہا ہے، انگریز کا وفادار رہا ہے. اور کن کن دھوکوں سے اور کن کن دعووں سے اس نے جو ہے اسلام کو نقصان پہنچایا.
تو انشاءاللہ اسی مسئلے میں 14 ستمبر کو پنڈی جو ہے وہاں بہت بڑی کانفرنس ہو رہی ہے، جو پوری ڈویژن اور پورے علاقے سے علماء عوام سب جائیں گے، بڑے بڑے علماء پوری دنیا سے آئیں گے، انشاءاللہ پورے پاکستان سے تشریف لائیں گے آپ حضرات سے۔ لیاقت باغ پنڈی میں یہ کانفرنس ہوتی ہے، تو آپ اپنے ایمانی جذبے کو بیدار کرتے ہوئے اس میں تشریف لے جائیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اس فتنے کے بارے میں بتایا جائے گا، اس کو مزید جو ہے واضح کیا جائے گا اور اگلا لایا عمل بھی طے کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت، حضور کی اتباع، حضور کی غلامی نصیب فرمائے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنے جان مال عزت آبرو اپنی اولادوں کو قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔